لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام ایک معاشرتی مذہب ہے اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور صحیح بنیادوں پر معاشرے کی تشکیل کرنا یہ مذہب اسلام کی اولین ترجیحات میں سے ہے. ایک معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور دو مراحل پر محنت کر کے کسی بھی معاشرے کو فلاح و بہبود کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ وہ فرد پر انفرادی حیثیت سے محنت کرنی ہوتی ہے کہ ایک فرد اپنی انفرادی حیثیت میں اچھے اخلاق اپنائے اور معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے کو تکلیف دینے سے گریز کرے اور دوسرے کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرے. اور دوسرے مرحلے میں معاشرتی سطح پر پورے معاشرے پر محنت کی جاتی ہے اور ایک فرد کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ معاشرتی سطح پر اپنا فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کرے. جب ان دو مراحل پر محنت ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی معاشرہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی زوال پذیر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ان دو سطحوں پر محنت کی برکت سے اس معاشرے کو اٹھا دیتے ہیں. بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شہری کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے متصف کرے اور پھر دوسرے نمبر پر معاشرتی سطح پر اپنا ایک فعال کردار ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس نے بھی پڑھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دونوں کردار اسے نظر آئے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں 40 سال گزارے تھے. 40 سال تک آپ علیہ الصلوات والتسلیمات مکہ مکرمہ میں ایک شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے کام کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ملازمت بھی کی. اہل مکہ کی بکریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک مصلحت پنہان تھی کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام کو آغاز میں بکریاں چرانے کے کام پر لگایا تھا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تجارت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ میں رہتے ہوئے شادی بھی کی، اسی مکہ میں رہتے ہوئے امور خانہ داری بھی سر انجام دیے اور باہر معاشرے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا تھا. دو قسم کے واقعات مکی زندگی میں بعثت سے پہلے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاشرتی کردار آپ کے سامنے آتا ہے. پہلا واقعہ حلف الفضول کا ہے کہ اہل مکہ میں قتل و غارت گری تھی، قبائلی نظام تھا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ کرنا اپنا مشغلہ سمجھتا تھا. بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی جنگ چھڑ جایا کرتی تھی. بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ قبائل والے کبھی کبھار ایک لمبے عرصے تک جب جنگ سے محروم رہتے، یعنی انہیں کوئی بہانہ نہ ملتا جنگ کرنے کے لیے، تو وہ بغیر کسی وجہ کے بھی دوسرے قبیلے پہ حملہ کر دیا کرتے تھے کہ چلیں تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملے گا. یہ ان کی صورتحال تھی. لمبی لمبی جنگیں لڑ چکے تھے. بالخصوص حرب فجار ایک مشہور جنگ ہے جو قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان بپا ہوئی تھی اور ایک لمبے عرصے تک چلی تھی. بڑی مقدار میں قریش کے اور قیس کے جوان اس جنگ کا ایندھن بنے تھے. جب یہ جنگ ختم ہوئی تو مکہ کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ باہمی سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگیں بہت ہو گئیں،
بد امنی بہت ہو گئی، اب ہمیں مل بیٹھ کر ایک ایسا معاہدہ کر لینا چاہیے جس کو ہمارے ہاں ایک آئین کی شکل اور ایک آئین کی حیثیت حاصل ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان مکہ مکرمہ کا بڑا رئیس تھا اور بڑا سخی شمار ہوتا تھا، اس کے گھر پہ چند سرکردہ افراد مل کے بیٹھے اور انہوں نے باہمی ایک معاہدہ کیا کہ آج کے بعد مکہ میں اگر کوئی مظلوم ہوگا، جس پہ کوئی ظلم کرے گا، تو اگر وہ مظلوم اس معاہدے کے ممبران ارکان کے پاس آ کے مدد طلب کرے تو یہاں موجود ہر رکن پر یہ لازم ہے کہ اس کی مدد کرے۔ بد امنی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں شروع کرنے کا آغاز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے اہم ارکان میں شامل تھے۔ بعثت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کا بڑے خوشی اور سرور کے ساتھ تذکرہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر حلف الفضول کے بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے تو جب بھی میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اور آج بھی اگر کوئی حلف الفضول کی بنیاد پر مجھ سے امداد طلب کرتا ہے تو میں اس کی امداد ضرور کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے دوران بعثت کے بعد بعثت سے پہلے کیے گئے ایک معاہدے کو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ آپ کا ایک رول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بد امنی، قتل و غارت گری اور انارکی پر مشتمل ایک معاشرہ جب امن کی جانب بڑھنے کی اس نے کوشش کی اور ابتدائی طور پر اقدامات اٹھانے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابتدائی کوششوں میں مکہ مکرمہ کے ایک معزز اور اہم شہری کی حیثیت سے شامل تھے، اور آپ کو اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر آئے گا۔ دوسرا موقع تعمیر کعبہ کا ہے۔ بیت اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، تمام مسلمان اس سے واقف ہیں کہ وہ اس روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات اور رحمتوں کا مرکز اور علامت ہے۔ مختلف تاریخی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ اس کی تعمیر کم و بیش 10 مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا بیت المعمور کے عین نیچے، بیت المعمور آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے عین محاذات میں نیچے روئے زمین پر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کا گھر تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے، اور اس کے بعد طوفان نوح تک یہ بنا اور تعمیر قائم رہی، اور طوفان نوح میں کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد قریش نے اس کی تعمیر کی، اور قریش کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ پر اپنی خلافت کے دوران بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کیا، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر کی جاتی رہی۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 10 کا عدد ذکر کیا ہے کہ 10 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، لیکن دیگر مصنفین یہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے 3 واقعات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، نمبر 2 قریش کی تعمیر، اور نمبر 3 حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر۔ یہ 3 تعمیرات صحیح سند کے ساتھ تاریخ میں ثابت ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت ابراہیم سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، تو وہ اسرائیلی کمزور درجے کی روایات ہیں جن کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد کی تعمیروں کا، تو ان کی حیثیت محض مرمت کی سی ہے کہ بیت اللہ کے کسی حصے کی مرمت کی ضرورت پڑی تو وقت کا جو بادشاہ یا جو بھی خلیفہ تھا اس نے اس کی مرمت کی۔ اس جزوی مرمت کو مجموعی طور پر بیت اللہ کی تعمیر قرار دینا مشکل ہے۔ تو 3 تعمیرات بیت اللہ کی ثابت ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں یہ انداز اختیار کیا
کہ بیت اللہ کی جو سطح ہے وہ سطح زمین کے برابر رکھی، اور بیت اللہ میں 2 دروازے رکھے، ایک سامنے کا دروازہ جو آج بھی ہے، اور ایک اس کے بالکل محاذات میں پشت میں بھی بیت اللہ کا دروازہ رکھا۔ سطح زمین پر اس لیے رکھا تاکہ ہر آنے جانے والا یا ہر عام اور خاص بغیر کسی مشقت کے بیت اللہ شریف میں داخل ہو سکے۔ ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے اور دوسری طرف سے نکلا کرتے، مستطیل شکل میں بغیر چھت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس زمانے میں ہر شخص بیت اللہ میں داخل بھی ہو سکتا تھا، اور بیت اللہ سے پھر وہ آسانی سے اگلے حصے سے نکل جایا کرتا۔ تو 2 دروازے رکھے۔ بعد میں جب قریش کا زمانہ آیا تو قریش نے 2 کام کیے، ایک تو بیت اللہ کی جو سطح ہے وہ سطح زمین سے اوپر کر دی، جس طریقے سے آج بھی ہے، اور یہ اس میں ان کا مقصد یہ تھا تاکہ ہر شخص بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ بیت اللہ کو انہوں نے تالا لگانے کا آغاز کیا، اور ایک سرمایہ دارانہ نظام تھا قریش کا کہ صرف سردار ہی داخل ہو سکے، اور عام آدمی سردار کی اجازت کے بغیر بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دوسرا انہوں نے دروازہ ایک رکھا، پچھلے دروازے کو ختم کر دیا اور اوپر چھت بھی ڈال دی، چونکہ بیت اللہ میں قریش کے نذرانے ہوتے تھے، سونا، جواہرات، روپیہ، پیسہ، مختلف قیمتی جواہرات قریش کے نذرانوں کی شکل میں وہاں رکھے جاتے تھے۔ تو ان کی حفاظت کی غرض سے قریش نے یہ کام کیا کہ بیت اللہ کا ایک دروازہ رکھا، اور جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرنی چاہی تو یہ طے کیا انہوں نے کہ ہم اس کی تعمیر حلال پیسے سے کریں گے، چونکہ ان کے ہاں شراب نوشیاں ہوتی تھیں، مختلف قسم کے حرام امور سر انجام دیتے تھے، تو چوری کا، غصب کا، یا ان کے نزدیک جس مال کو وہ حرام سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس مال کو بیت اللہ میں استعمال کرنا مناسب نہیں، لہٰذا حلال مال کے ذریعے ہم بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ حلال مال کم پڑ گیا، اور حلال مال ہر دور میں کم ہوا کرتا ہے۔ یہ جو آپ کو بے انتہا دولتیں نظر آتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں حرام کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر میں حلال مال کم پڑ گیا، اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے نسبتاً پیچھے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ جو آج حتیم کا علاقہ ہے، یہ قریش کے پاس مال کم ہونے کی وجہ سے بیت اللہ سے باہر رہ گیا، اور اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو بیت اللہ شریف کی ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کی تعمیر کی، اور تمام قبائل والے مل کے تعمیر کر رہے تھے، اور جب حجر اسود کی باری آئی، حجر اسود وہ مبارک پتھر ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جنت سے لا کے دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو یا جنتی پتھر کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کیا تھا۔ تو جب اس مبارک پتھر کے نصب کرنے کی باری آئی تو ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ ہمارے حصے میں یہ سعادت آئے، چنانچہ قریب تھا کہ بڑی خون ریزی ہو جائے۔ عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی چیز کا پکا وعدہ کرتے تھے تو ایک پیالے میں خون لے کے اس میں انگلیاں ڈبو کے وعدہ کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے قبائل نے اپنی اسی رسم کے مطابق پکا وعدہ کیا کہ ہم ہی نے یہ نصب کرنا ہے، خواہ ہمیں کتنی ہی قتل و غارت کیوں نہ کرنی پڑے۔ اب جب معاملہ خراب ہوا تو کچھ اہل حل و عقد نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلے دن پہ اس کو رکھتے ہیں، اور اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہ جو بھی فیصلہ کرے حجر اسود کے بارے میں تو وہ ہمیں قبول ہوگا۔ اب جب اگلا دن طلوع ہوا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ چنانچہ آپ کے وجہ اطہر پر، چہرے مبارک پر جیسے ہی قریش کی نظریں پڑی تو وہ پکار اٹھے، ھذا محمد ھذا الامین فینا، کہ یہ تو محمد ہیں اور یہ تو وہی شخصیت ہیں جن کو ہم صادق اور امین کہتے ہیں، لہذا یہ جو بھی فیصلہ کریں حجر اسود کے بارے میں ہمیں قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ فرمایا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا، اور قریش کے سرکردہ لوگوں سے تمام قبائل کے نمائندگان کو بلا کے فرمایا اس کو اٹھاؤ۔
چنانچہ تمام قبائل کے لوگوں نے وہ چادر مل کے اٹھائی۔ اب جب وہ برابری کی سطح پہ آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے وہ حجر اسود اٹھا کے بیت اللہ کی دیوار میں نصب فرمایا۔ اس طریقے سے آپ نے ایسا دانشمندانہ فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو اٹھانے میں یا اس کی تنصیب کے عمل میں ہر قبیلے کا نمائندہ موجود تھا، تو ہر قبیلہ اپنی جگہ مطمئن ہو گیا کہ ہمارا بھی حصہ حجر اسود کو نصب کرنے میں موجود ہے، لہذا یہ سعادت ہمارے بھی حصے میں آئی۔ تو یہ ایک کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی سطح پر، کہ معاشرہ جب فتنے کا شکار ہوا، جب وہ لڑائی کی طرف بڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرتی مصلحانہ کردار کی وجہ سے اس معاشرے کو قتل و غارت گری کی طرف جانے سے روکا۔ تو ان واقعات میں، نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں، ان میں مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ ایک شہری کی حیثیت سے میرے اور آپ کا بنیادی فرض ہے کہ جب معاشرہ بگاڑ کی طرف جائے یا معاشرہ فتنے اور فساد کی طرف جائے تو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو معاشرتی کردار کی بات ہے۔ اب رہی انفرادی کردار کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور معاشرے کے نادار اور محروم طبقات کی خدمت کیا کرتے تھے بعثت سے پہلے، اور نبوت سے پہلے ان خدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معروف تھے، اتنے مشہور تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی وحی کے نازل ہونے کے بعد، ان الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت خلق کے معاملے میں کتنی شہرت حاصل تھی۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالی ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر ایسی صفات موجود ہیں تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ آپ کی نصرت اور مدد کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے محروم اور کمزور طبقات کی کس حد تک خدمت کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شہرت عام لوگوں میں اس حیثیت سے کروائی کہ لوگ آپ کو کمزور طبقات کے مددگار کی حیثیت سے جانتے تھے۔ اور نبوت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے لوگوں کو ایسی تعلیمات دی جس سے ایک عام شہری اپنے انفرادی کردار کے بارے میں درس لے سکتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھی، رہن سہن میں، اٹھن بیٹھن میں، دیگر برتاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی اختیار کیا کرتے تھے۔ عرب لوگ 3 قسم کے جانوروں پہ سواری کرتے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہونا یہ معزز سواری سمجھا جاتا تھا، اونٹ پر سوار ہونا یہ ذرا متوسط طبقے کی سواری سمجھی جاتی تھی، اور گدھے کی سواری کو نسبتاً کم درجے کی حیثیت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر بھی بے تکلف سواری فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، کانا صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الحمار، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی عار نہیں سمجھی، غریبوں کو اور بے کسوں کو ایک پیغام دیا کہ اگر اللہ نے آمدنی کم دی ہے تو کم حیثیت کی چیزیں اپنانے میں بھی کوئی شرم یا عار نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کی مرمت بھی خود فرما لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ازواج مطہرات کے بیانات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک لباس میں پیوند بھی خود لگا لیا کرتے تھے، اور فقراء سے
جو مدینے کے فقراء تھے، مساکین، ان سے آپ کو اس حد تک محبت تھی کہ ایک روایت میں آپ کی دعا منقول ہے، اللہم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یعنی مجھے مساکین میں سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اور مجھے دنیا سے مسکنت کی حالت میں اٹھائیے اور قیامت والے دن بھی میرا حشر مساکین کے ساتھ فرمائیے۔ یہ آپ کی دعا ہے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اس دعا کی وجہ پوچھی کہ مساکین کے ساتھ اس قدر محبت کیوں ہے آپ کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ قیامت والے دن غریب لوگ امیروں کی بنسبت 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مساکین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ مساکین کہیں بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مجلس کو اختیار فرمایا، یعنی ان کے درمیان آ کے بیٹھے اور آپ نے انہیں جنت کی بشارت سنائی اور وہ بشارت سن کر ان مساکین کے چہرے کھل اٹھے۔ اور عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے اتنی حسرت ہوئی کہ میں نے یہ کہا کہ کاش میں بھی ان مساکین میں سے ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے بھی یہ بشارت سنا دیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مساکین کے ساتھ۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ عائشہ، مسکین کو کبھی بھی خالی ہاتھ مت لوٹانا، چاہے ایک کھجور ہی تمہیں کیوں نہ دینی پڑے، اور مسکینوں کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھنا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب رکھیں گے۔ آپ کا ایک فرمان ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو مجھے ضعفاء، کمزوروں اور مساکین میں تلاش کرو، اور یاد رکھو کہ تم لوگوں کو رزق تمہارے مسکینوں اور تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ایک تربیت کی معاشرے کے افراد کی، ایک عام شہری کی، کہ اگر انفرادی طور پر اچھے اخلاق اپنے اندر لانے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی خبرگیری کرو، اور ایک اور بہت بڑی بات کہ اپنے آپ کو کسی سے برتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر مت سمجھو۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے کے 5 دن پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہو تو مجھ سے لے لے۔ چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے صاحبزادے سے فرمایا کہ میری طرف سے یہ قرض ادا کر دو۔ اب یہ آپ نے ایک امت کو تعلیم دی کہ چاہے آپ کی کوئی بھی حیثیت ہو لیکن اپنے آپ کو قانون سے بالاتر مت سمجھو، جو قانون دوسرے کے لیے ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے، خواہ آپ کسی بھی حیثیت پر ہو۔ یہ شہری کے فرائض ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ اب ہم نے ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ ہماری یہ صورتحال ہے کہ ٹریفک سگنل پر 30 سیکنڈ ہم سے نہیں کھڑا ہوا جاتا، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وارڈن کی نظر بچا کے نکل جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس لائن میں لگنا ایک مسلمان اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تعلق استعمال کر کے لائن توڑ کے آگے چلا جائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمارے لیے پریشان کن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم یہ معلومات اخذ کریں اور پھر اس پر عمل کر کے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے یہاں رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ میرے اور آپ کا معاشرہ بھی ترقی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔